بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول ومنا سبطا هذه الامہ ومنا المہدی الذی یقتل الدجال۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے معروف خطبے کے بارے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ یہ خطبہ شام کے اندر مسجد اموی میں ایراد ہوا۔ یہ خطبہ نہایت اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ ان مضامین میں سے جو پہلا حصہ تھا خطبے کا وہ توحید کے بیان میں، موعظے اور نصائح کے بیان میں، اور اس کے بعد ایک حصہ تھا جس میں ظاہری طور پر سید سجاد اپنا تعارف کرا رہے ہیں، خداوند منان نے جو ان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا بیان کیا کہ در حقیقت وہ بھی ایک طریقے سے استدلال تھا اس بات کے بارے میں کہ جس پر کربلا رونما ہوئی۔ یزید جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ خلیفہ رسول ہے، امت اسلامیہ کا رہبر ہے، سید سجاد علیہ السلام نے جو ایک رہبر اور خلیفے کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے ان خصوصیات کا بیان کیا کہ یہ خصوصیات ہمارے اندر ہیں، جبکہ تمہارے اندر ان خصوصیات کا نام و نشان نہیں ہے، لہٰذا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رہبری تمہارا حق ہے۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، خدا نے 6 خصوصیات ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ 6 خصوصیات وہ ہیں کہ جو رہبری کے لیے ضروری ہے، کہ بیان کیا العلم والحلم والسماحت
والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین، کہ ان کا اجمالی بیان ہوا۔ اس کے بعد سید سجاد فرماتے ہیں کہ 7 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے۔ خلافت کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ تو ہے ہمارے اندر، لیکن اس کے علاوہ 7 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ بھی فقط اور فقط ہمارے خاندان کے اندر ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کہ ان 7 خصوصیات کے بیان سے آج کا بیان انشاءاللہ آغاز ہوتا ہے۔ کہ مولا فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا، تفضیل، فضیلت ہمیشہ دوسرے کی نسبت سے ہوتی ہے۔ جب کسی اور کے ساتھ آپ مقایسہ کریں، فلاں کی نسبت سے یہ خصوصیت میرے اندر ہے، وہاں پر یہ لفظ تفضیل استعمال ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہاں پر ان 7 خصوصیات میں سید سجاد فرماتے ہیں تمام لوگوں کو ایک طرف رکھیں، ہمیں ایک طرف رکھیں، ان خصوصیتوں میں ہم ان سب لوگوں پر برتریاں رکھتے ہیں، کہ ان 7 خصوصیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَفُضِّلْنَا، ہم لوگوں کو فضیلت دی گئی، کس بات سے؟ پہلی بات بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مختار کہ جس کو خداوند متعال نے چنا، یعنی حضرت ختمی مرتبت، وہ ہم میں سے ہے۔ بِأَنَّ مِنَّا، ہم میں سے ہے۔ اور عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ترکیب ہے، اس ترکیب کو کہتے ہیں کہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ تقدیم ما ہوا حق التاخیر یفید الحصر، عربی کا قانون ہے، جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے اس کو آپ پہلے ذکر کریں، اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو منا کو بعد میں آنا چاہیے تھا لیکن پہلے ذکر کیا، یعنی ترجمہ یہ ہوگا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مختار کہ جس کو خدا نے اختیار کیا، جس کو خدا نے چنا، وہ فقط ہمارے خاندان میں ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام کی ذات کتنی والا مقام ہے کہ یہ دیگے اظہر من الشمس ہے، اس کی وضاحت کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ دوسری فضیلت کہ جو کسی کے ہاں نہیں ہے، وَمِنَّ الصِّدِّیقِ، صدیق فقط ہمارے خاندان میں ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اچھا، آپ ان جملات کی اہمیت کو ذرا اس نگاہ سے بھی دیکھیں۔ یہ جو 7 فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ یزید وہاں پر پہلے اعلان کر چکا ہے کہ یہ لوگ خارجی تھے، ان لوگوں نے خروج کیا تھا، جانشین رسول کے خلاف خروج کیا تھا۔ اب یہ تبلیغات ہیں، ان تبلیغات کے مقابلے میں سید سجاد یہ فرما رہے ہیں وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمِنَّ الصِّدِّیقِ، صدیق ہم میں سے ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 منٹ کے لیے میں آپ کو روکتا ہوں۔ قرآن مجید کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، صدیق اور صادق، روایات کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید صدیق کا خاص معنی بیان کرتا ہے۔ ہمارے لغت کے اعتبار سے ہر وہ بندہ جس کی بات، جس کا قول واقعے کے مطابق ہو، اس کو صادق اور سچا کہا جاتا ہے، اور جس کی بات ہمیشہ واقعے کے مطابق ہو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ لیکن قرآن صادق اور صدیق کے مفہوم میں وسعت دیتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اعتبار سے ہر بندے کو آپ صدیق نہیں کہہ سکتے،
بلکہ قرآن کہتا ہے یہ خاصیت ہو، یہ خاصیت ہو، یہ خاصیت ہو، اس کے بعد جا کر آپ کسی بندے کو صدیق کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک آدھ آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ اس صادق اور صدیق کا مفہوم ہمارے پاس روشن ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، جلدی جلدی میں صرف ایک آدھ آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، 177 نمبر آیت، کہ وہاں پر خدا بیان کرتا ہے کہ صادق کسے کہا جائے۔ ہمارے ہاں تو جس کی بات واقعے کے مطابق ہو اس کو آپ سچا کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہ، ایسے نہیں ہے۔ 177 نمبر آیت سورہ بقرہ کہ پروردگار عالم فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اس آیت کا پس منظر وہی ہے کہ پیغمبر اکرم کو جب تحویل قبلہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ جو تحویل قبلہ کی بات ہے تو بعض یہودیوں نے عجیب و غریب پروپیگنڈا کر دیا کہ بھائی نہ، پہلے مرتبہ تو قبلہ وہ بیت المقدس تھا اور تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسے رخ کو پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف آئے۔ تو اس فضا کو مد نظر رکھیں اور پھر یہ آیت کہتی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، نہ، نیکی اس میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے کر آئے، قیامت پر ایمان لے کر آئے، والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان لے کر آئے، والکتاب، کتاب پر ایمان لے کر آئے، والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئے، یہ ایمانیات کا تذکرہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں اپنے مال کو انفاق کرے۔ اچھا، ذوی القربا، جو اس کے قرابت دار ہیں، والیتاما، جو یتیم ہیں ان کو دے، والمساکین، جو نادار اور مسکین ہیں ان کو دے، وابن السبیل، جو مسافر ہے اس کے پاس راہ توشہ نہیں ہے اسے دے، والسائلین، جو سوال کرنے والے ہیں ان پر انفاق کرے، وفی الرقاب، اور جو غلام وغیرہ ہیں ان پر خرچہ کرے۔ اچھا، ایک خاصیت یہ ایمان لائے اور انفاق کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کوئی عہد و پیمان کرے اس عہد و پیمان کو پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مشکلات کے اندر صبر کرنے والا ہو، وَحِينَ الْبَأْسِ، جب تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، وہاں پر بھی صبر کرے۔ قرآن کہتا ہے جب انسان کے اندر یہ تمام خاصیتیں ہوں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو صادق کہا جائے۔ یہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کتنی صفات کو ذکر کر رہا ہے، ایمان میں کامل ہو، انفاق میں کامل ہو، نماز و زکوٰۃ کو قائم کرنے میں کامل ہو، اپنے عہد کو پورا کرنے میں کامل ہو، صبر کرنے میں کامل ہو۔ جب یہ ساری صفتیں جمع ہو جائے اس کو قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ صادق ہے،
یہ بندہ صدیق ہے، نہ کہ جس کو دل چاہے اس پر آپ یہ لقب چسپاں کر دیں۔ نہ، صدیق کے اندر ان تمام اوصاف کا ہونا ضروری ہے، جس کے اندر یہ صفات ہو۔ اچھا، ایک اور آیت اور آپ کی زحمت کو میں تمام کروں اس صادق کے بارے میں۔ قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر اسی صادق کے بارے میں بیان کرتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون، کہ جو عربی جانتا ہے حسر کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن فقط وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اور بعد میں قرآن کہتا ہے ثم لم یرتابوا، بعد میں شک نہ کرے۔ پیغمبر جنگ کے اندر ہو تو بھی شک نہ کرے، صلح کے مرحلے میں ہو تو بھی شک نہ کرے، کوئی اقدام کرے تو بھی شک نہ کرے، پیغمبر کچھ بھی کہے ثم لم یرتابوا، کبھی بھی شک نہ کرے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کرے۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ صفتیں کسی کے اندر ہو اولئک ہم الصادقون، یہ بندہ صدیق ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو صادق کہا جائے۔ بس دیکھ رہے ہیں قرآن مجید صدیق اور صادق کے معنی میں کتنی وسعت دیتا ہے، کہ ایمان میں کامل ہو، عمل صالح کے اندر کامل ہو، مشکلات کے اندر صبر کرنے میں فرار کرنے والا نہ ہو، کرار ہونا چاہیے، مشکلات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ ایسا بندہ اگر ہو تو قرآن کہتا ہے یہ صادق ہے، یہ بندہ صدیق ہے۔ اور ہاں، اگر صادق ہو گیا تو سورہ توبہ میں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان بندوں کو صادق کہا جاتا ہے۔ اچھا، روایات آل محمد کو دیکھیں آپ، کہ یہ شیعہ سنی مدارک کے اندر روایات ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی، اے علی، انت الفاروق الاعظم وانت الصدیق الاکبر، اے علی میری امت میں فاروق اعظم تو ہے، اے علی میری امت میں صدیق اکبر تو ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں۔ یا دوسرے مقام پر روایت میں وارد ہوتا ہے، پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں لکل امت صدیق، ہر امت کے اندر صدیق ہے، و فاروق، ہر امت کے اندر فاروق ہے، و صدیق ہذہ الامہ و فاروقها علی ابن ابی طالب، اس امت کا فاروق، اس امت کا صدیق علی ابن ابی طالب ہے۔ وَإِنَّهُ سَفِينَةُ نِجَاتِهَا، اس امت کی نجات کی کشتی علی ابن ابی طالب ہے۔ وَبَابُ حِتَّتِهَا، جب بھی یہ امت گناہگار ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرنا چاہے تو اس امت کو وسیلہ علی کو بنانا چاہیے۔ یہ امیر المؤمنین کے بارے میں۔ اچھا، تو سید ساجدین اس دربار کے اندر، اموی مسجد کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق ہمارے خاندان میں ہے، وَمِنَّ الطَّيَّارِ، اور طیار، جعفر طیار کی طرف اشارہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے مشہور سورہ احزاب کی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ روایت میں وارد ہوتا ہے کہ یہ آیت امیر المؤمنین جناب حمزہ سید الشہداء جعفر طیار اور عبیدہ ابن حارث صلوات اللہ علیہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبیدہ وہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مشرکین نے اپنے سامنے مقابلے کے لیے پیغمبر سے کہا کہ اپنے جوانوں کو بھیجو، تو وہاں پر رسول اللہ نے ایک امیر المؤمنین کو بھیجا، جناب حمزہ کو بھیجا اور جناب عبیدہ ابن حارث کو بھیجا۔ روایت میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو وعدہ کیا وہ سچا کر کے دکھایا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں یہ رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ عبیدہ ابن حارث ہے کہ جس نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ حضرت حمزہ ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا جنگ احد میں شہید ہو کر وہ اپنا وعدہ پورا کیا۔ فمنہم من قضا نحبہ یہ ہے، ومنہم من ینتظر اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتظار میں، اور یہ ومنہم من ینتظر یہ میں علی ابن ابی طالب میں انتظار میں ہوں۔ وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے اپنا عہد کبھی بھی تبدیل نہیں کیا۔ تو یہ حضرت جعفر طیار کی شخصیت، عظیم شخصیت کہ اس کے بارے میں بلال میں زیادہ نہیں بیان کرتا، فقط فقیہ من لا یحذر الفقیہ میں جو روایت وارد ہوئی ہے اس روایت کو یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ معمولاً ان شخصیات کے بارے میں کم بولا جاتا ہے، لہذا صرف اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ اس کو وافی میں مروم فیض نقل کرتے ہیں اور فقیہ میں مروم شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ اوحی اللہ عز وجل الی رسولہ، امام باقر سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے رسول کی طرف وحی کی، انی شکرت لجعفر ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، خدا نے وحی کی رسول اللہ کی طرف کہ انی شکرت لجعفر ابن ابی طالب اربع خصال، 4 خصلتوں کی وجہ سے میں اللہ جعفر ابن ابی طالب کا تشکر کرتا ہوں۔ البتہ یہاں پر تشکر کرنے کا معنی وہی ہے جو شکورا کا معنی ہے، لا نرید منہم جزاء ولا شکورا، کہ ایک خدا کا اسم مبارک ہے، یہ خدا شکر کرتا ہے یعنی کیا، یعنی اجر دیتا ہے۔ لیکن تعبیر دیکھیں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ میں جعفر ابن ابی طالب کا شکر بجا لاتا ہوں، تشکر کرتا ہوں 4 خصلتوں کی وجہ سے۔ فدعاہ النبی، پیغمبر اکرم نے حضرت جعفر طیار کو بلایا، فاخبرہ لہ بہ، اس چیز کی خبر دی کہ خدا یہ کہتا ہے، فقال لولا ان اللہ تعالی اخبرک ما اخبرتو، یا رسول اللہ اگر ان 4 خصوصیتوں کے بارے میں خدا آپ کو بیان نہ کرتا تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ عجب شخصیت ہے، عجب کرامت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن فضیلت کو چھپا کے بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جعفر طیار وہ کون سی خصوصیت ہے کہ خدا کہتا ہے انی شکرتو، حضرت جعفر طیار کہتے ہیں ما شربت خمرا قط، یا رسول اللہ میں نے کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، کبھی بھی نہیں پیا، لأنی خفت انی اذا عملت، یا رسول اللہ میں نے شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو یہ شراب اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شراب حرام نہیں ہوا، لیکن جعفر طیار کہتے ما شربت الخمر قط، کبھی بھی نہیں پیا۔ 2 وما زنیت قط،
میں نے کبھی بھی زنا نہیں کی، حتیٰ اسلام سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنی، میں جانتا ہوں، اذا عملت عمل بہ، اگر خدا نخواستہ میں نے یہ کام کیا تو میرے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ اگر میں کسی کی ناموس کو دیکھتا ہوں، اگر کسی کی ناموس کی طرف تجاوز کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میری ناموس کے ساتھ بھی یہی کام ہوگا۔ لہذا ما زنیت قط، میں نے کبھی بھی زنا نہیں کی۔ تیسری خاصیت، وما عبدت صنما قط، یا رسول اللہ یہ پیشانی کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ کون ہے؟ جعفر طیار، لأنی علمت انہ لا یضر ولا ینفع، کیونکہ جانتا ہوں کہ یہ صنم نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ کوئی نقصان دیتا ہے، کیا اس کے سامنے جھکنا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یدہ علی عاتقہ، پیغمبر اسلام نے جعفر طیار کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ وقال حق علی اللہ عز وجل ان یجعل لک جناحین تطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ، اے جعفر طیار، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ خدا تمہارے لیے دو بال و پر قرار دے کہ جن دو بال اور پروں کے ذریعے سے جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرو۔ اچھا، یہاں پر بریکٹ میں جملہ کہہ دو، ملائکہ یہ کوئی مادی مخلوق نہیں ہے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، جس طریقے سے پرندوں کے دو بال اور پر ہوتے ہیں۔ جناح کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس طریقے کے بال و پر ہوں، بلکہ جناح اور پر سے مراد یہ ہے کہ جیسے پرندے کے اڑنے کے لیے، عروج کے لیے، بلند ہونے کے لیے یہ بال و پر وسیلہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اڑتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ تو یہی معنی ہے، یہی کنایا ہے کہ خدا نے ملائکہ کے لیے پر قرار دیے، یعنی وہ قوت رکھی ہے کہ جس قوت و طاقت کے ذریعے سے وہ بلند ہوتے ہیں، بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، جہاں تک دل چاہے وہاں تک بلند ہوتے ہیں۔ تو خداوند نے متعلق خصوصیت سے یہ والی قوت حضرت جعفر طیار میں رکھی ہے کہ جنت میں جس مقام پر پہنچنا چاہے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت جعفر طیار کے، جعفر طیار کے بارے میں اس طریقے سے فرماتے ہیں، وَمِنَّا، ہم میں سے ہے، الطیار، کہ بہرحال تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اور آگے بڑھ کر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ، اے یزید، اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر ہم میں سے ہے، یعنی حضرت حمزہ، یعنی سید الشہداء۔ اسد اللہ یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر حضرت حمزہ کے بارے میں بڑی روایات ہے کہ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ رسول اللہ فخر کرتے تھے تو اپنے چچا کا نام ذکر کرتے، خیر اعمامی حمزہ، بہترین چچا حمزہ ہے، وخیر اخوانی علی بن ابی طالب۔ نہ فقط یہ بلکہ امیر المؤمنین فخر کرتے ہیں۔ اس شورا کے اندر جب امیر المؤمنین تھے تو وہاں پر بھی جو اپنے مناسب کو، اپنی فضیلتوں کو امیر المؤمنین نے ذکر کیا، وہاں پر کہا حل فیکم احد امہ حمزہ سید الشہداء، کیا تم میں ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس کا چچا حمزہ سید الشہداء ہو؟ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام امیر معاویہ کی طرف خط لکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَامِ، اسد اللہ، اللہ کا شعر ہم میں سے ہے۔ امام حسن نے تذکرہ کیا۔ اصلاً کربلا کے میدان کے اندر سید الشہداء بیان کرتے ہیں، الیس حمزۃ سید الشہداء امی، تم لوگ ہمارے مقابلے میں آئے ہو مگر نہیں جانتے کہ حمزہ سید الشہداء میرا چچا ہے۔ امام حسین تذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، اور اس شام کے
مجمع کے اندر سید سجاد فرماتے منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اب سب فخر کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہے کہ جس پر رسول اللہ فخر کرے، امیر المؤمنین فخر کرے، امام حسن فخر کرے، امام حسین فخر کرے، سید سجاد فخر کرے۔ اور یہ خصوصیت سے اس جگہ پر حضرت حمزہ کا ذکر کرنا، حقیقت میں سید سجاد تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو اللہ کا شعر ہے، جو اللہ کے رسول کا شعر ہے، مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کس نے مقابلہ کیا، وہ کس کے ساتھ لڑا؟ یہ اللہ کا شعر ہمارا ہے، جس کے ساتھ لڑا ہے یزید وہ تمہارا خاندان تھا۔ وہ تاریخ کو دہرا رہے ہیں سید الساجدین، اور یہاں پر لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ جس کے ساتھ پیغمبر اسلام اتنی محبت کرتے تھے کہ روایات میں ہے کہ رسول اللہ جب بھی حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کو یاد کرتے گریا کرتے۔ اصلاً اپنے صحابی آتے، کبھی آ کر کوئی کہتا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا نام رکھوں، آپ بتائیں کون سا؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں معلوم ہے میں کس نام سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ بتائیں میں اپنے چچا حمزہ کے نام سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ خوب اس پر وہ مصیبتیں نازل کرنے والا کون سا خاندان تھا؟ اس کے لاش کو مسلح کرنا، بے حرمتی کرنے والا یزید تمہارا خاندان ہے۔ منا اسد اللہ و اسد رسولہ، ہمارے خاندان سے ہے یہ۔ برحال ومنا سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول، تو ہمیں خارجی کہتا ہے، تجھے معلوم ہے ہم وہ ہیں کہ جن کے خاندان میں تمام عالمین کے عورتوں کی سردار یعنی فاطمہ بتول ہمارے خاندان میں سے، ہم رسول اللہ کے خاندان والے ہیں۔ کہ بہرحال یہاں پر آپ لوگ سنتے رہتے، میں زیادہ نہیں رکتا، شاید خطبے کے اگلے جملوں میں تھوڑی سی وضاحت آئے اس کی، وقت بھی گزر گیا۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ ہم میں سے ہیں اس امت کے دو سبط۔ اچھا اس کا ترجمہ بھی سن لیں، یہ سبط یا اسباط قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، بنی اسرائیل کے لیے کہ ہم نے ان کو 12 اسباط اور فرقوں میں تقسیم کیا۔ اسباط اور سبط جو مفردات راغب میں بھی آیا ہے، کہتے ہیں کہ بیٹے کے بیٹے کو سبط کہا جاتا ہے، بیٹی کے بیٹے کو سبط کہا جاتا ہے، اس کی جمع اسباط ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اسباط کا خاص معنی ہے، اس فرہنگ کے اندر، دینی فرہنگ کے اندر اسباط اور سبط خاص معنی میں ہے۔ اچھا وہ کیا خاص معنی ہے؟ جو اولاد یعقوب ہے، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی اولاد، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ اور جو حضرت اسماعیل سے اولاد ہے ان کو کہتے ہیں قبائل۔ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل جو یعقوب کی اولاد ہے اور یعقوب اسحاق کی اولاد، ان کو ہم نے 12 اسباط، یہاں پر سبط وہی ایک قبیلہ، ایک گروہ، 12 گروہ، 12 قبیلے، اس معنی میں سبط ہے۔ لہذا بعض حضرات کہتے ہیں یعنی سبط یعنی وہی ایک قبیلہ، دوسرے لفظوں میں سبط کا معنی وہی امت کا معنی ہوگا۔ یہ کیا مقصد؟ اس امت کے 2 اسباط، 2 قبیلے،
کہ جن میں سے ہر ایک بندے کو آپ سبط اور امت کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے خاندان میں ہے۔ یعنی حسن اپنی جگہ پر اکیلا ہوتے ہوئے ایک امت ہے، حسین اپنی جگہ پر اکیلا ہوتے ہوئے ایک امت ہے۔ اچھا، یہ کیا مقصد ہے کہ حسین بتنائی امت، حسن بتنائی امت، یعنی کیا؟ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں سورہ نحل کی 120 نمبر آیت کو دیکھیں کہ وہاں پر خدا کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، کہ بتحقیق ابراہیم اکیلا بندہ امت ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، اکیلا بندہ امت ہے، اکیلا بندہ جماعت ہے، اکیلا بندہ گروہ ہے۔ یہاں پر سید سجاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے لشکر پر کیا فخر کر رہا ہے؟ ہمارے خاندان میں ایک ایک بندہ پوری امت ہوتا ہے۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت محمدی کے اندر حسن بتنائی امت ہے، میرا بابا حسین بتنائی امت ہے۔ بہرحال یہ تذکرہ کرتے مولا فرماتے ہیں وَمِنَّ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالَ، ہمارے خاندان میں مہدی ہے کہ جو دجال کو قتل کرے گا۔ یہ وقت تمام ہو گیا۔ دجال تمام برائیوں کا مرکز، جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کا مرکز جامع جو ایک بندہ ہے وہ دجال ہے۔ اولین و آخرین کی برائیوں کو جمع کریں ایک جگہ پر، ان تمام برائیوں کا جامع دجال بنتا ہے۔ سید سجاد اس جگہ پر کہتے ہیں یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے کربلا میں ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا، تو نے کربلا میں ہمارے جوانوں کو مار دیا، تو سمجھتا ہے کہ بات ختم ہو گئی؟ نہ 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 نہ۔ وَمِنَّ الْمَهْدِي، اس پوری دنیا کا اختتام ہمارے مہدی پر ہوگا۔ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالَ، جو تمام برائیوں کے جامع کو قتل کرے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سید سجاد فرماتے ہیں دیکھو یہ کربلا اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایسے سمجھو ابھی آغاز ہے۔ یہ کربلا برائیوں کو ختم کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اور جہاں پر ساری برائیاں جمع ہوگی نا دجال کی صورت میں، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے والے بھی ہمارے خاندان میں ہوں گے۔ ان 7 فضیلتوں کو سید سجاد بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل خطبے کا اگلا حصہ کہ یہاں پر پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو بندہ مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو بندہ نہیں جانتا اس کو میں سجاد اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اپنا نسب بھی بتاتا ہوں۔ یہاں سے وہ خطبے کے عظیم جملات کہ انشاءاللہ جن کے بارے میں گفتگو ہے اور خطبے کی جان ہے، ان جملات کا آغاز ہوتا ہے ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، کہ عجب ایک لب و لہجہ ہے کہ انشاءاللہ کل ان باتوں کو ذکر کریں گے۔ بہرحال سید سجاد یہ جو خارجیت کی تہمت لگا رہے تھے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسلام کے دامن میں کیا ہے؟ اگر نبی مختار کو نکال دو، اگر صدیق کو نکال دو، اگر طیار کو نکال دو، اگر شیر خدا کو نکال دو،
اگر سیدۃ النساء العالمین کو نکال دو، اگر مہدی موعود کو نکال دو، تو اسلام کے دامن میں کیا رہ جاتا ہے؟ اور جس کے پاس یہ سارے ہوں، جس کے پاس نبی مختار ہو، جس کے پاس صدیق ہو، جس کے پاس اسد اللہ و اسد الرسول ہی، جس کے پاس طیار ہو، جس کے پاس سیدۃ النساء العالمین ہو، جس کے پاس مہدی موعود ہو، بتاؤ اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ خارجی، مجھے خارجی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سید سجاد ہے، اور واقعاً عزیزو یہی سید سجاد اسی شام کے اندر عجب مصیبتوں کو دیکھتے ہیں۔ وقت گزر چکا ہے، لہذا فقط ایک جملہ عرض کروں گا، آپ اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں جب شام کے اندر سید سجاد کی بہن کا انتقال ہوا، وہ بہن جو کربلا سے شام تک مصیبتوں کو دیکھتی ہوئی آ رہی ہے، کبھی تماچے برداشت کرتی ہے، کبھی تازیانے برداشت کرتی ہے، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے والی سکینہ بالآخر شام کے زندان میں دم توڑ دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں سید سجاد کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا؟ مقاتل میں ہے، اور عجیب اس درد کو احساس کیجئے گا، اور یہی جملہ عرض کروں گا۔ کہتے ہیں جب سید سجاد بہن کو دفنانا چاہتے ہیں، غسل ہوا، کفن ہوا۔ اب مجھے نہیں معلوم اس بے کسی کے عالم میں سجاد نے بہن کو کون سا کفن دیا، یہ نہیں معلوم۔ بہرحال سید سجاد جب سکینہ کو دفنانا چاہتے ہیں، عزیزو عجیب مصیبت ہے، بہن کو لے کر جب مسلمانوں کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، مقاتل نے لکھا کہ شام کے بہت سارے ناصبیوں نے اس قبرستان کا گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ کرنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اس مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ہم خارجی کی بیٹی کو دفن نہ ہونے دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔